بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ باب الرجل یتبوأ لبولہ۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم ما قبل جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں حدیث کے روات رہ گئے تھے، ان کو اس سبق میں ابتدا میں ہی پڑھ لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہم آج کے سبق کی جو حدیث ہے اس کا متن بما ترجمہ دیکھیں گے، اور تیسرا ہمارا موضوع ہوگا تشریح و فوائد، اور چوتھا ہمارے آج کے سبق کی جو حدیث ہے اس کی تخریج، اور پانچواں ہمارا موضوع ہوگا روات حدیث سے متعلق بات کرنا، اور آخر کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے آج کے درس کا خلاصہ آ جائے گا۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ایک نظر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ آج کا جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ گزشتہ سبق سے ہی پیوستہ ہے۔ گزشتہ حدیث کے اندر جو روات آئے تھے سند میں، ان کا تعارف آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ان روات کے حالات مختصر رکھ رہا ہوں، لیکن جو حدیث سے متعلق کلام ہوگا، ذرا تعدیل کے اقوال ہوں گے، صرف انہی پہ میں فوکس کروں گا، باقی جو ان کے حالات ہیں وہ آپ نے خود نوٹ کر لینے ہیں۔ سب سے پہلے راوی تھے پہلی روایت کے اندر عبداللہ ابن مسلمہ۔ یہ جو حالات آپ کے سامنے رکھنے ہیں یہ بذل المجہود فی حل سنن ابی داود سے نقل کیے جائیں گے، تو اسی کا حوالہ ان روات کے حالات کے اندر آپ کے سامنے موجود رہے گا۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی ہیں، ابو عبد الرحمن المدنی البصری ہیں، یہ ثقۃ عابد کے اقوال ان کے بارے میں ملتے ہیں۔ وثقہ العجلی وابو حاتم وابن قانع، 221 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو پہلے جو راوی ہیں عبداللہ ابن مسلمہ، وہ ثقہ بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، ائمہ نے ان پر اعتماد کیا ہے۔ دوسرے راوی ہیں عبدالعزیز ابن محمد، تو ان کے حالات آپ کے سامنے موجود ہیں، تفصیلی طور پہ ان سے متعلق کلام موجود ہے۔ نیچے جو اقوال ہیں ان اقوال سے متعلق میں کلام کر لیتا ہوں۔ یوثقہ مالک، امام مالک نے ان کی توثیق کی ہے۔ وقال احمد اذا حدث من کتابی فهو صحیح، جب وہ اپنی کتاب سے بیان کریں تو ان کی روایت صحیح ہے، ٹھیک درست طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ مِن كُتُبِ النَّاسِ فَهُوَ وَهَمٌ، اور جب وہ لوگوں کی کتب سے حدیث بیان کریں تو اس میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ مِن كُتُبِهِمْ فَيُخْطِئُ، وہ ان کی کتب کو پڑھتے تھے لیکن اس میں غلطی کر جاتے تھے۔ وعن ابن معین ثقۃ حجۃ، ابن معین رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں ثقہ حجہ کے قول ذکر کیا ہے۔ وقال ابو زرعہ سیء الحفظ فربما حدث من حفظه شيئا فيخطئ، ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ حافظے کے اعتبار سے کمزور تھے، جب حافظے سے روایت نقل کرتے تو بعض اوقات اس میں غلطی کر لیتے۔ قال النسائی لیس بالقوی وفي موضع آخر لیس به بأس، وقال ابن سعد كان ثقہ کثیر الحدیث یغلط روى له البخاری مقرونا بغیرہ۔ یہاں پر بھی ان اقوال کا مقصود یہی ہے کہ ثقہ تو ہیں، کثیر الحدیث بھی ہیں، لیکن غلطی ان سے ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے روایت تو نقل کی ہے لیکن مقرونا بغیرہ، جب جہاں پہ کوئی اور راوی بھی موجود ہو ان کے ساتھ تو اس صورت میں امام بخاری ان سے روایت لے لیتے ہیں۔ وقال عجلی ثقۃ وقال الساجی كان من اہل الصدق والامانہ الا انه كثير الوهم احد الاعلم۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ثقہ راوی ہیں، کثیر الحدیث راوی ہیں، لیکن جب دوسروں سے ان کی کتب سے نقل کریں یا اپنے حافظے سے بیان کریں تو پھر ان سے غلطی ہو جاتی ہے، البتہ جب اپنی کتاب سے نقل کریں تو پھر غلطی نہیں ہوتی۔ تیسرا راوی ہے محمد بن عمرو۔ محمد بن عمرو کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ابن علقمہ بن وقاص اللیثی ابو عبداللہ المدنی احد ائمۃ الحدیث، وقد تکلم فیہ بعض المحدثین۔ قال ابراہیم الجوزجانی لیس بالقوی، وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف روى له البخاری مقرونا بغیرہ ومسلم في المتابعات وفائدة ایراد لفظ یعنی قد ذکرناها فيما تقدم۔ یہ اضافی بات ہے جو پہلے ہم کر چکے ہیں، البتہ جو اقوال سے متعلق ہے تو ائمہ حدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بعض محدثین ان کے بارے میں جرح کی ہے، جس میں ابن سعد کا قول بھی ہے، جوزجانی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مقرونا بغیرہ، مطلب کسی اور راوی کے ساتھ جوڑ کے ان کی روایت نقل کی ہیں، اور امام مسلم نے متابعات کے اندر ان کی روایات کو نقل کیا ہے۔ بہرحال ائمہ حدیث میں ہے لیکن اعلیٰ درجے کی ثقافت پر فائز نہیں ہے۔
یہ ان کا شمار نہیں ہے۔ ابو سلمہ بفتح اللام ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشی احد الفقہاء السبعہ، فقہاء سبعہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے نام میں اختلاف بھی ہے، کنیت سے مشہور ہیں، ثقہ راوی ہیں اور مکثر الروایہ، یعنی بہت زیادہ روایات ان سے مروی ہیں۔ اس کے بعد اگلے راوی ہیں مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ابن ابی عامر ابن مسعود ابن معتب الثقفی، صحابی ہیں، اسلم قبل عمرۃ الحدیبیہ، حدیبیہ کے عمرے سے پہلے اسلام قبول کیا ہے اور 50 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ دوسری جو ہماری روایت ہے اس میں سب سے پہلا نام مسدد بن مسرہد ہے، ان کا بھی حالات آپ کے سامنے ہیں، تو پورا شجرہ نسب ان کا آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مسدد بن مسرہد بن مجرہد، اور آگے پورا اسی وزن پہ پڑھا جائے گا۔ آگے جو قول ہے اس کو دیکھیے، ثقۃ حافظ من العشرہ مات سنۃ 228 ہجری کے اندر وفات ہے، ثقہ اور حافظ راوی ہیں۔ اور دوسرے جو ہمارے راوی ہیں اسی سند کے اندر ان کو دیکھیے، عیسی بن یونس، عیسی بن یونس ابن ابی اسحاق السبیعی بفتح المہملہ وکسر الموحدہ، ابو عمرو الکوفی، سکن الشام، احد الاعلام، ثقۃ مأمون من الثامنہ، ان کے بارے میں ثقہ اور مامون کے اقوال ہیں۔ اگلے راوی اسماعیل بن عبد الملک، ان کا تعارف آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں نیچے اقوال سے متعلق بات کر لیتا ہوں۔ قال البخاری، امام بخاری فرماتے ہیں یکتب حدیث، ان کی حدیث لکھ لی جائے، ترکہ ابن مہدی، ابن مہدی نے ان کو ترک کیا ہے، وکان سیء الحفظ، اور وہ حافظے کے اعتبار سے کمزور تھے، ردیء الفہمی، فہم کے اعتبار سے بھی کم درجہ تھے، یقلب ما روا، جو روایت کرتے تھے اس میں تقلیب کر لیتے تھے، اس کو مطلب الٹ بلٹ اس میں ہو جاتا تھا، ہیر پھیر ہو جاتا تھا۔ تو امام بخاری کا کہنا یکتب حدیث، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث لکھ لی جائے لیکن اس کی جان پرکھ کرنا ضروری ہے۔ وقال ابن الجارود لیس بالقوی، ابن الجارود کہتے ہیں کہ قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے حدیث کے معاملے میں۔ وقال الساجی لیس بذاک، وقال ابن العمار ضعیف، بہرحال یہ راوی ہیں جن کے بارے میں جرح موجود ہے لیکن سخت درجے کی جرح نہیں ہے۔ ابو الزبیر، ابو الزبیر کا بھی تفصیلی تعارف موجود ہے، میں یہاں پر ائمہ کے اقوال سے ہی متعلق کلام کروں گا۔ روا لہ مسلم والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ وروا لہ البخاری متابعۃ، باقی ائمہ نے تو مستقل روایت نقل کیا ہے، امام بخاری نے متابعات میں ان کی روایت نقل کی ہے۔ تکلم فیہ شعبہ، امام شعبہ نے ان کے بارے میں جرح کی ہے۔ وقال امام الشافعی رحمہ اللہ ابو الزبیر یحتاج الی دعامہ وہکذا تکلم فیہ بعضهم، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ ابو زبیر کے حوالے سے تھوڑا احتیاط کرنی پڑے گی، اور اس میں ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے کلام ضرور کیا ہے، جرح کی ہے۔ ووثقہ الجمہور، البتہ جمہور نے ان کی توثیق کی ہے۔ قال یعل بن عطاء حدثنا ابو الزبیر وكان اکمل الناس عقلا واحفظهم، وقال عطاء وكان ابو الزبیر احفظنا للحديث، وقال ابن معین والنسائی وغيرهما ثقة، وقال ابن المديني ابو الزبير ثقة ثبت، فالحاصل انه اختلف في جرحه وتعديله فجرحه بعض المحدثين ووثقه الجمهور وكان مدلسا۔ بہرحال خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جمہور کے نزدیک وہ ثقہ راوی ہیں، بعض محدثین نے ان کی جرح کی ہے اور مدلس بھی ہیں، اور مدلس کے حالات اور حوال کے اعتبار سے پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے ہمارے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، ان کے حالات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، تفصیلی کلام کرنا موقع نہیں ہے۔ بہرحال سابقہ حدیث کے روات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے اس کا متن آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ باب الرجل یتبوأ لبولہ، باب ہے کہ آدمی وہ اپنے پیشاب کے لیے نرم زمین کا چناؤ کرے، نرم زمین کو اختیار کرے۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل کو، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا حماد نے، اور حماد کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو التیاح نے، اور ابو التیاح کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شیخ نے بیان کیا
کہ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بصرہ تشریف لائے فکان یحدث عن ابی موسیٰ، تو ان کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے احادیث بیان کی جاتی تھی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں ان سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے واپسی پہ جوابی خط لکھا کہ انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یا ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنا چاہا تو آپ ایک نرم زمین جو کہ دیوار کی بنیاد کے پاس موجود تھی وہاں آپ نے پیشاب کیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اذا اراد احدکم ان یبول، جب تم میں سے کسی نے پیشاب کرنا ہو فلیرتد لبولہ، تو وہ پیشاب کے لیے کسی نرم زمین کا انتخاب کرے۔ اس حدیث کا پس منظر یہاں واضح کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلمات کی وضاحت اور تشریح و فوائد کی طرف بڑھتے ہیں۔ پس منظر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا والی بنا کر بھیجا۔ تو جب وہ وہاں گئے تو وہاں چونکہ آپ سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بطور عامل کے رہ چکے تھے، وہاں ان کا قیام تھا، تو ان کے قیام کے زمانے میں لوگوں نے ان سے بہت سارا استفادہ کیا تھا، بہت ساری احادیث نقل کی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب بصرہ گئے تو لوگ حضرت موسیٰ اشعری کے حوالے سے ان کو روایات بیان کرتے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان روایات کے بارے میں پھر کچھ سوالات بھیجے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، ان کے ساتھ مراجعات کی تاکہ اس بات کو کے اوپر اطمینان حاصل کیا جا سکے کہ یہ لوگ ان کی طرف سے درست روایات بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خط لکھا، خط کے اندر چند سوالات لکھے، جوابی جو خط تھا وہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا، اس میں کیا کیا جوابات تھے، کیا سوالات تھے، اس کی تفصیلات تو نہیں ہیں، البتہ یہ ایک جواب ان میں سے یہاں ابو داؤد شریف کی روایت میں موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشاب کی حاجت آپ کو پیش آئی تو آپ نے ایک دیوار کی بنیاد کے پاس پیشاب کیا اور وہ زمین نرم تھی، اور پھر آپ نے اس کے بعد خود ارشاد بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو پیشاب کی حاجت ہو تو اپنے پیشاب کے لیے نرم زمین کا انتخاب کریں تاکہ چینٹے وغیرہ اڑ کے کپڑے وغیرہ خراب نہ کر دیں، نجاست وغیرہ جسم پہ نہ لگ جائے۔ کلمات کی وضاحت دیکھیے، پہلا لفظ یہاں پہ ہے یتبوؤ، تو یتبوؤ یہ صیغہ مضارع ہے، بمعنی جگہ بنانا ہے، تبوأ یتبوؤ تبوءً باب تفاعل سے، اور دوسرا ہے لفظ دمیسن، دمیسن میم پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرہ بھی، دمسن دمیسن دونوں طرح ٹھیک ہے، نرم زمین اس کا معنی ہے۔ اور تیسرا فلیرتد ہے، صیغہ امر ہے الارتیاد سے، یعنی باب افتعال سے، ارتاد یرتاد ارتیادن، اور اس کا معنی ہے طلب کرنا، تلاش کرنا۔ تشریح و فوائد کے اندر ہم نے دو طرح کے آپ کے سامنے فوائد رکھے ہیں، ایک تو وہ جو فقہی اعتبار سے ہیں اور حدیث باب اسی کے لیے لائی گئی ہے، اور دوسرا اس سے جو اضافی اور ضمناً فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ رکھا ہے کہ علمی احتیاط اور تحقیق۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنی ہوئی باتوں کی تحقیق کے لیے خود ان سے تحریری رابطہ کیا، یعنی ان سے متعلق جو بتائی جا رہی تھی تو تحریری طور پہ خود رابطہ کر کے انہوں نے اطمینان حاصل کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علم میں تحقیق و تصدیق کے کتنے محتاط تھے۔ دوسرا علمی مراسلت کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل علم ایک دوسرے سے خط و کتابت کے ذریعے علم حاصل کرتے تھے، جو آج کے دور میں علمی مراسلت، ای میل یا تحریری سوالات کی مشروعیت پر دلیل ہے۔ تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو نرم اور پردہ دار ہو، جو ستر پوشی اور صفائی کے لحاظ رکھنے کی تعلیم ہے۔ اس کے ساتھ پردے اور ستر کا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کے سائے میں پیشاب کیا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیشاب جیسے معاملات میں بھی پردہ داری اور نظروں سے بچاؤ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح پیشاب کے لیے جگہ، مناسب جگہ کا انتخاب کرنا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جس جگہ کی وجہ سے نجاست کے چھینٹوں سے حفاظت تھی۔ صفائی کا اہتمام بھی ہے۔ نرم زمین میں پیشاب کرنا اس لیے بھی بہتر ہے کہ اس میں پیشاب جذب ہو جاتا ہے اور چھینٹوں کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے، اور خارج میں اس کی بدبو یا اس کے اثرات وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کے انداز اس سے معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشری حاجت کو بھی تربیتی موقع بنایا، اور اپنے عمل کے بعد صحابہ کو اس کا حکم بھی دیا کہ ہر شخص پیشاب کے لیے جگہ سوچ سمجھ کر منتخب کرے۔ تو یہ چند تشریح و فوائد تھے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ
اس سے استفادہ کریں گے۔ یہاں اس سے پہلے جو ہم نے ایک بات کی ہے علمی مراسلت، اس کو روایہ بالکتابہ بھی کہا جاتا ہے اصول حدیث کے اندر، اور تحمل حدیث کے طرق میں آپ اس کو پڑھ چکے ہیں کہ روایہ بالکتابہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جو ہے وہ مجرد ہوتی ہے جس میں صرف حدیث لکھ دی جاتی ہے اور کسی تک وہ پہنچ جاتی ہے، اور دوسرا مقرونہ بالاجازہ ہوتی ہے کہ شیخ کسی طالب علم کو حدیث لکھ کر دے اور ساتھ میں روایت کی بھی اجازت دے دے، مثال کے طور پہ کہہ دے کہ اجزت کا ما کتبت لک، اور اس طرح کے اور کلمات بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ جمہور ائمہ کے نزدیک یہ دونوں قسمیں تحمل حدیث میں معتبر ہیں، چاہے وہ مجردہ ہو یا مقرونہ ہو۔ ہاں، یہ اس میں ایک لازمی شرط ہے کہ مکتوب الیہ جو ہے اس کو کاتب کے خط کا بھی علم ہو، اس کو پہچانتا ہو، یا کوئی ایسی نشانی اس پہ موجود ہو جس سے اطمینان اور یقین حاصل کیا جا سکے کہ یہ جو اس کو خط ملا ہے، کتاب ملی ہے، یہ کاتب ہی کی ہے۔ مکتوب الیہ کو جو ہے اس پہ تسلی ہونی چاہیے، یہ اس کے اندر ایک شرط ضرور موجود ہے۔ اگلے جو ہمارے پوائنٹ ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا دورانیہ بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔